بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11 ستمبر 2021 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبر نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ پابندی والے ملکوں کے مسافروں کے لیے ٹرانزٹ کی سہولت فراہم نہ کریں۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر آپریٹ کرنے والی تمام فضائی کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سفری پابندی والے ممالک کے مسافروں کے لیے سعودی عرب کے کسی بھی ایئرپورٹ کو ٹرانزٹ کے طور پر استعمال نہ کریں۔ بیان میں سعودی محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ یہ پابندی پرائیویٹ فضائی کمپنیوں پر بھی لاگو ہوگی۔ محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی عرب کے ہوائی اڈوں سے آپریٹ کرنے والی تمام فضائی کمپنیوں سے پھر کہا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی ملک کے مسافروں کو سعودی عرب کے کسی بھی ایئرپورٹ سے ٹرانزٹ کی سہولت فراہم نہ کریں جس پر سعودی عرب نے سفری پابندی لگائی ہوئی ہے اور جہاں سے سعودی عرب مسافر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے وارننگ دی کہ پابندی کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ سرکاری احکام کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوگی۔ جو فضائی کمپنی بھی اس کے برعکس عمل کرے گی اس سے قانونی باز پرس ہوگی اور اس سے جو بھی نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار وہ فضائی کمپنی ہوگی۔ خمیس مشیط میں عمارت میں آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک، 2 زخمی۔ خمیس مشیط میں واقع ایک رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک جبکہ 2 بچے زخمی ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق آتش زدگی الخالدیہ محلے میں واقع ایک عمارت میں ہوئی۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ اطلاع ملتے ہی کئی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پا لیا۔ ایک اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ایک عرب تارک وطن آتش زدگی سے ہلاک ہوا جبکہ اس کے 2 بچے زخمی ہوئے۔ آتش زدگی کے اسباب معلوم کیے جا رہے ہیں جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ستمبر کے مہینے کے لیے بھی پیٹرول کی سابقہ قیمتیں برقرار۔ سعودی تیل کمپنی ارامکو نے جمعے کی شب ستمبر کے لیے پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کیا۔ پچھلی قیمتیں برقرار رکھیں۔ اس وقت سعودی عرب کے تمام ریجنز میں پیٹرول 91 کے لیے فی لیٹر 2 ریال 18 حلالہ جبکہ پیٹرول 95 کے لیے 2 ریال 33 حلالہ قیمت مقرر ہے۔ ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل 52 حلالہ فی لیٹر اور کیروسین 77 حلالہ فی لیٹر میں دستیاب ہے جبکہ ایل پی جی کے نرخ 75 حلالہ ہیں۔ واضح رہے کہ تیل کمپنی ارامکو کی جانب سے ہر مہینے کی 10 تاریخ کو پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں متعین کی جاتی ہیں۔ جولائی اور اگست میں بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا اور پچھلی قیمت برقرار رکھی گئی تھی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں توانائی اور پانی کی مصنوعات کی قیمتوں کی نگران انتظامی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایوان شاہی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے سعودی عرب میں پیٹرول کے جون والی قیمتوں کو بحال رکھا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ ایوان شاہی کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں ہونے والے ماہانہ اضافہ کو حکومت برداشت کرے گی تاکہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر معاشی بوجھ نہ پڑے۔ اس کے علاوہ مقامی معیشت کو بھی آسانی ہو۔ پیٹرول کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ حکومت کی جانب سے ادا کیا جائے گا۔ مصری ایئر لائن کی سعودی عرب کے لیے براہ راست پروازیں۔ مصری ایئر لائن نے کہا کہ سعودی عرب میں کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والوں کے علاوہ وائرس کا شکار ہونے کے بعد 1 خوراک لینے والے اور 18 سال سے کم عمر کے افراد 1 ستمبر سے سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مصری ایئر لائن نے کہا کہ مذکورہ افراد کے لیے مصر سے سعودی عرب کے لیے براہ راست آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے مصری ایئر لائن جدہ، مدینہ منورہ، ریاض، دمام اور قصیم سے پروازیں چلاتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سعودی عرب نے ملک میں کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والوں کو براہ راست پروازوں کے ذریعے واپس آنے کی اجازت دی ہے۔ ان ممالک میں مصر بھی شامل ہے۔ آج کئی علاقے گرد و غبار کی لپیٹ میں اور بارش کا امکان۔ سعودی موسمیات کے محکمے نے کہا کہ سعودی عرب بھر میں ہفتے کو موسمی تبدیلیوں سے متعلق پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ ہفتے کو جازان، اسیر بہا اور مکہ مکرمہ کے بالائی مقامات پر تیز گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ حد نظر محدود ہو جائے گی جبکہ گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوتی رہے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ خراب موسم کا سلسلہ مدینہ منورہ تک پھیل جائے گا۔ ممکن ہے کہ ساحلی مقامات بھی متاثر ہوں۔ محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا کہ ہفتے کو مملکت بھر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ مدینہ منورہ،
اور سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ السودہ میں متوقع ہے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی موجودہ 15% کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ ریاض کیپٹل چیف انویسٹمنٹ آفیسر ہنس پیٹر ہوبر کے مطابق سعودی عرب سال کی دوسری شش ماہی میں سعودی عرب کی نان آئل اکانومی میں سست روی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو موجودہ 15% کی شرح سے 10% تک کم کر سکتا ہے۔ نیوز کے مطابق جولائی 2020 میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی شرح کو 5% سے بڑھایا گیا تھا تاکہ کرونا کی عالمی وبا کے رد عمل میں سرکاری اخراجات میں اضافہ کیا جا سکے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپریل میں ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں 15% اضافہ ایک عارضی اقدام تھا اور 1 سے 5 سال کے اندر 5 سے 10% کے درمیان واپس کر دیا جائے گا۔ پیٹر ہوبر نے کہا کہ سعودی معیشت تیل کی بلند قیمتوں سے دگنا متاثر ہے۔ یہ سعودی حکومت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ اخراجات میں اضافہ کرے، غیر تیل معیشت پر مثبت اثر پڑے گا۔ تیل کی زیادہ قیمتیں سپلائی کی کمی کی علامت ہیں اور اس سے اوپیک اور خاص طور پر سعودی عرب کو اپنی پیداوار میں بتدریج اضافہ کرنے میں مدد ملے گی۔ ولی عہد کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ کی اونٹ دوڑ میں شرکت۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل اونٹ دوڑ کی اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اونٹ دوڑ مقابلہ ولی عہد کے کپ پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں ملک کے بہترین اونٹوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اونٹ دوڑ مقابلے کرانے والے ادارے اور سعودی اولمپک کی اعلیٰ کمیٹی کے سربراہ شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا روایتی مقابلوں کی سرپرستی کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مقابلہ تیسری مرتبہ منعقد ہو رہا ہے جس میں بڑی تعداد میں شہری شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختتامی تقریب میں اونٹوں کے درمیان 204 راؤنڈ ہوں گے جس میں مجموعی طور پر 53 ملین ریال کے انعامات دیے جائیں گے۔ تمام راؤنڈز میں سب سے زیادہ پوائنٹ لینے والے اونٹ کے مالک کو ولی عہد کی طرف سے تلوار کا تحفہ دیا جائے گا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان سرکاری دورے پر البانیہ پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سرکاری دورے پر البانیہ پہنچ گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق البانیہ کے دارالحکومت پہنچنے پر ان کا استقبال وزیر خارجہ اولٹا جاچکا نے کیا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کی استقبالیہ کمیٹی میں البانیہ میں سعودی سفیر فیصل حفظی اور مقامی حکام شامل تھے۔ دونوں وزرائے خارجہ متعدد مشترکہ امور کے علاوہ باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت کریں گے۔ اسیر میں گاڑی سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد، شہری گرفتار۔ سعودی عرب اسیر ریجن میں اسپیشل گشتی فورس نے مقامی شہری کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 85 کلو گرام منشیات برآمد کی۔ اسپیشل گشتی فورس کے ماتحت تعلقات عامہ کے انچارج کرنل احمد الطوین نے بتایا کہ مقامی شہری عمر کے تیسرے عشرے میں ہے اور وہ گاڑی کے خفیہ خانے میں منشیات چھپا کر لے جا رہا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ منشیات رکھنے والے مقامی شہری کو ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔